حجاج بن یوسف ثقفی۔ حجاج کے حالات اوپر برابر ذکر ہوتے چلے آئے ہیں۔ ولید بن عبداللہ کی تخنشینی ہوتی ہی حجاج نے یزید بن محلب کو یہ یزید بن محلب کون تھا؟ یزید بن محلب جو تھا نا، یہ محلب بن ابی صفرہ کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی پر یزید بن محلب کو بعد میں سلیمان بن عبدالملک کے دور میں میرے خیال سے یہ بھی قتل ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ خراسان کی گورنری سے حبیب بن محلب کو کرمان کی حکومت سے معزول کر کے قید کر دیا تھا۔ پھر محلب کے تمام بیٹوں کو قید کر دیا۔ یزید بن محلب کے تمام بیٹوں کو قید کر دیا۔ یزید مغا اپنے بھائیوں کے قید خانے سے فرار ہو کر فلسطین میں ولید بن عبدالملک کی بھائی سلیمان بن عبدالملک کے پاس پہنچا، جو وہاں کا عامل تھا۔ حجاج نے ولید کو یزید بن محمد کی شکایت لکھی، لیکن سلیمان کی سفارت سے یزید بن محلب اور اس کے بھائیوں سے ولید نے کوئی مواخذہ نہ کیا۔ حجاج کی مزاج کی سختی نے اہل عراق کو پریشان کیا، اور اکثر لوگ حجاج سے تنگ آ کر عراق سے فرار ہوئے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جا کر مقیم ہوئے۔ وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز حجاز کے گورنر تھے۔ انہوں نے عراق سے آئے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کیا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کا پوری کہانی ابھی آئے گی، ٹھیک ہے۔ بعد میں جب ان کو حکومت ملی ہے نا سلیمان بن عبدالملک کے بعد 99 ہجری سے 101 ہجری تک اس نے حکومت کی، تقریباً 2.25 سال اس کی حکومت ہوئی تھی۔ کس کی؟ عمر بن عبدالعزیز کی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، پھر سن 93 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عبدالملک کو ایک خط حجاج کی شکایت میں لکھا کہ اس نے اہل عراق کو بہت ستا رکھا ہے اور اپنے ظلم اور زیادتی میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ حجاج کو جب اس کا حال معلوم ہوا 93 ہجری میں جو عبدالملک، انہوں نے غلطی کی ہے، یہاں نام جو ہے نا عبدالملک نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ ولید بن عبدالملک ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھو سن 93 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز نے عبدالملک کو ایک خط، عبدالملک کو نہیں لکھا، ولید بن عبدالملک کو لکھا تھا، اس لیے کہ عبدالملک تو 85 ہجری کو یا 86 کو وہ فوت ہوا تھا، تو یہ انہوں نے رائٹر سے ادھر غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، حجاج کو جب اس کا حال معلوم ہوا تو اس نے بھی ایک خط عمر بن عبدالعزیز کی شکایت میں ولید کو لکھا۔ اب یہاں ٹھیک ہے کہ اکثر فتنہ پرداد اور منافق لوگ عراق سے جلاوطن ہو کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس چلے جاتے ہیں اور عمر بن عبدالعزیز اور ان کی گرفتاری سے مانع ہوتے ہیں۔ یہ بات حکومت و سلطنت کے لیے موجب نقصان ثابت ہوگی۔ مناسب یہ ہے کہ آپ عمر بن عبدالعزیز کو حجاز کی حکومت سے معزول کریں۔ یہ کس نے لکھا تھا؟ حجاج بن یوسف نے ولید کو۔ اور یہ عمر بن عبدالعزیز جو تھے نا، یہ ولید بن عبدالملک کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا جی، ولید نے ماہ شعبان 93 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز کو حکومت سے کیا کر دیا؟ حکومت کی حجاز سے معزول کر کے ان کی جگہ خالد بن عبداللہ کو مکہ مکرمہ کا اور عثمان بن حبان کو مدینہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ خالد نے مکہ میں جاتے ہی کل اہل عراق کو نکال باہر کیا اور ان لوگوں کو بھی دمکایا جنہوں نے اپنے مکانات اہل عراق کو کرائے پر دے رکھے تھے۔ جو لوگ حجاج کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے مکہ میں آئے تھے انہی میں سعید بن جبیر بھی تھی۔ اب دیکھو یہ وہ سعید بن جبیر ہے، ایک سوال میں نے کیا بھی تھا گروپ میں کہ حجاج بن یوسف نے کون سے جلیل القدر تابعی کے جو ہے نا وہ شہید کر دیا تھا، اس کی پوری کہانی آ بھی جائے گی۔ وہ سعید بن جبیر تھے، ٹھیک ہے نا۔ کون تھا؟ سعید بن وہ جبیر تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑے تابعی گزرے ہیں۔ اچھا جی، حجاج ان کو قتل کر جی سعید التابعی تو سعید بن المسیب ہے نا۔ اچھا جی، یہ نہیں ہے۔ حجاج نے ان کو قتل کر دیا اور سعید بن جبیر بالکل بے گناہ مقتول ہوئے، اور اس قسم کی یہی ایک مقتول نہ تھے بلکہ بہت سے بزرگ اور نیک آدمیوں کو حجاج نے ظالمانہ وہ قتل کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، ولید بن عبدالملک کے بعد سلیمان بن عبدالملک تخت خلافت کا ارجمند تھا، کیونکہ عبدالملک نے ولید کے بعد سلیمان کو ولی عہد بنایا تھا اور اسی پر لوگوں سے بیعت لی گئی تھی۔ ولید نے یہ چاہا کہ میں سلیمان اپنے بھائی کو محروم کر کے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو ولی عہد بناؤ۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی خواہش اور ارادے کا حال ولید نے جدا جدا اپنے سرداروں کے سامنے بیان کیا تو حجاج اور قتیبہ بن مسلم نے تو پسند کیا، لیکن اوروں نے ولید کو ڈرایا اور کہا کہ مسلمانوں میں فتنہ برپا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اسی سال 95 ہجری میں شوال 20 برس عراق کی حکومت کرنے کے بعد حجاج وفات پائی۔ اب دیکھو حجاج نے کس سے پہلے وفات پائی ہے؟ ولید بن عبدالملک سے، اور یہ سن 95 ہجری کی بات ہے۔ تو پھر 96 میں اگلے سال جو ہے نا اس کی وفات ہوئی ہے، کس کی؟ ولید کی۔
وفات پائی اور مرتے وقت اپنے بیٹے عبداللہ بن حجاج کو عراق کا گورنر کیا۔ ولید بن عبد الملک نے حجاج کے تمام عاملوں کو ان کے عہدوں پر بدستور وہ قائم رکھا۔ اب یہاں تک ان کا جو ہے نا وہ قصہ وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔